بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دنیا مصائب و آلام کا گھر ہے، یہاں پریشانیاں اور دکھ انسان کے لیے لازم ہیں۔ بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پریشانی کو پریشانی نہیں سمجھتے، اور دکھ انہیں کوئی آئے بھی تو دل کے اوپر رہتا ہے، وہ دل میں دکھ کو جگہ نہیں دیتے۔ ان کی نظر تقدیر الہی پر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت پر۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر و قیوم ہے۔ تو ہاں کچھ لوگ ایسے جن کو اللہ اتنا اطمینان دے دیتا ہے، اتنا سکون دیتا ہے کہ یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ دکھ اور تکلیف انہیں راہ حق سے منحرف نہیں کرتے ہیں۔ ہمیشہ ہر گھڑی اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام اس پروردگار کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی لمحہ خالق و مالک کی یاد کے بغیر نہیں گزرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن کے سر پر اپنی دوستی، اپنی محبت، اپنی ولایت کا تاج سجا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لیجئے، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ جن کا مددگار ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر چند لمحات کے لیے انہیں کوئی پریشانی آئے بھی، اس کے بعد وہ اسی عالم میں اپنی زندگی گزارتے ہیں جیسے وہ پہلے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں عبادت و ریاضت میں،
ذکر و فکر میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں ایک بیٹا دیا، اور وہی بیٹا ان کی امیدوں کا مرکز ہو گیا۔ اس کی تربیت کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کو علم سے آراستہ کیا، اس کو کرنا تھا اپنے وہ ظاہری اور باطنی علوم اس کو منتقل کیے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ملاحظہ کیجئے، وہ بزرگ تھے، رب نے ان کو ذرا لمبی عمر عطا کی، ان کا ایک ہی بیٹا تقریباً 50-55 سال کے درمیان عمر ہوگی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب ایک ہی سہارا، ایک ہی اللہ رب العزت نے انہیں بچہ دیا تھا۔ پھر عمر کی وہ 50-55 بہاریں دیکھ چکا، ان کے بعد ان کا اپنا خیال تھا کہ میری مسند رشد و ہدایت، جو لوگوں کو میں ہدایت اللہ نے میرے ذریعے کام لیا ہے، میرے بعد یہی میرا بچہ کام چلائے گا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے ان کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اطلاع دینی تھی، جہاں 2-4 جگہ فوراً اطلاع پہنچائی کہ بچے کا انتقال ہو گیا، فلاں غسل دے گا، فلاں جنازہ پڑے گا، یہ کفن ہے، انتظام کیا۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈا لگا لیا۔ اندر کیا کرتے رہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخر جگر کا ٹکڑا گیا ہے، رب کی بارگاہ روتے تو ہوں گے، یہ نہیں کہ نہیں روتے، روئے تو ہوں گے۔ جو ان سے ہو سکا وہ ان کی اپنی ایک فطرتی چیز کے مطابق کیا ہوگا۔ اب 3 دن تک اندر سے کنڈا لگا رہا، باہر جس کو نصیحت کرنی تھی، جنازہ بھی ہو گیا، ان کے وہ ختم بھی ہو گئے، جو دعا مانگنی، جو طریقہ تھا، رواج تھا، وہ سارا ہو گیا۔ 3 دن کے بعد دروازہ کھلا، وہی پہلا چال، وہی پہلی ڈال، وہی پہلا طور طریقہ۔ کوئی بات کرنے بھی لگا تو فرمایا ہماری شریعت نے صرف 3 دن تک افسوس منانے کی اجازت دی ہے۔ اب وہی زندگی میرے اللہ نے لے لیا، بس بات ختم۔ تو یہ وہ لوگ صبر کرنے والے، حوصلہ کرنے والے، بڑے دل والے، اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا۔ اور جوان، وہ بچہ کیا جوان نہیں، اب تو وہ بھی بزرگ ہو گیا، 50 اور 55 سال کی درمیان میں وہ چلا گیا، ساری امیدوں کا مرکز تھا۔ 3 دن کے بعد وہی معمولات ہیں، وہی جا رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو جو زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق گزارتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی اندر سے خواہشات نفس مٹ چکی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ پر قربان کر چکے ہیں، سب کچھ رب تعالیٰ کی رضا میں فنا کر چکے ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں جو عزتیں ملیں گی، دنیا دیکھے گی کہ یہ محمد مصطفیٰ کے غلام جا رہے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک ھو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے اس کامیابی کے لیے دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ دینا نہ دینا رب تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، وہ جسے چاہے نوازے، جسے چاہے عطا کرے، لیکن بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی تو پھیلائے گا، اس کی بارگاہ میں عرض تو کرے گا، اے خالق و مالک ہماری ساری زندگی ایسے کر دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کی زندگی ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہو جائے۔ جب ایسا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب
رب العزت کی رحمت ہے، جب وہ دنیا سے بھی جاتا ہے، دنیا دیکھتی ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ قابل دیدار ہوں گے، قابل زیارت ہوں گے، بلکہ ان کے قریب آنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کا ایک تذکرہ فرمایا، وہ ہے تو ذرا طویل، اس کو تھوڑا سنیے کہ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو کچھ خصوصیت عطا فرماتا ہے۔ بندہ ہے غلطی کوتاہی تو اس کا لازمہ ہے، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خصوصیت دیتا ہے، ان کی زبان پہ اثر ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کو، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی اللہ لاج رکھتا ہے، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں رب تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ایک ہی مشن بنایا ہوتا ہے، جو تعلیمات ان کے پاس ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر پکے رہتے ہیں اور اس سے ذرا بھی انحراف نہیں کرتے۔ جو ایسی تعلیمات پر پختہ رہتا ہے رب تعالیٰ اس کی جھولیوں کو بھر دیا کرتا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے زمانے کا ایک بادشاہ، اس کی حکومت چلانے کے لیے جیسے آج بادشاہوں کے پاس فوج ہے، حکمرانوں کے پاس ان کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے عملہ ہے، اسی طرح پہلے لوگ ظاہری فوج کے ساتھ کچھ جادوگروں کا سہارا لیتے تھے کہ یہ جادو کریں گے اور اس جادو سے ہماری حکومت ذرا مستحکم ہوگی، شعبدے دکھائیں گے، اور پھر ایسے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھا دیں گے، لوگ ہمارے زیادہ گرویدہ ہو جائیں گے، اور جادوگر کے ذریعے وہ کام چلاتا۔ اب جادوگر بوڑھا ہو گیا، پتا تو جادوگر کو بھی تھا کہ میں نے مر جانا ہے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا بادشاہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں وہ ہمت و طاقت نہیں، اب میرے اعضاء جواب دے گئے ہیں، کوئی بچہ ذرا ذہین بچہ، نقش و نگار والا بچہ، اور ایسا بچہ کوئی خوبصورت اور ذہین بچہ مجھے دے دو، میں اسے ذرا یہ تعلیم دے دوں، اپنا علم منتقل کر دوں، تاکہ کل میں مر جاؤں گا تو یہ میری سیٹ پر یہ بیٹھ کر جادو کے ذریعے تیرے کام کرتا جائے گا۔ بادشاہ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اور جب بادشاہ کے ذہن میں بیٹھ کے اس نے تلاش کیا، ایک بچے کو تلاش کر لیا، اس کے پورے معیار کے مطابق یہ بچہ ٹھیک ہے، روزانہ بیٹا بھی اتنے بجے سے اتنے بجے تک گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے تم میرے پاس آ جایا کرنا۔ اب اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب وہ اپنے گھر سے اس کی طرف جاتا، وہاں سے پھر اپنے گھر کو آ جاتا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنا بھی ہوتا رہنا ہوتا، پھر واپس اپنے گھر کو آ جاتا۔ اتفاق ایسا تھا کہ اپنے گھر سے نکل کر اس جادوگر کے گھر کے پہنچنے تک درمیان میں ایک اللہ والے کا عبادت خانہ تھا، وہاں وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ اب بچہ گزرتا روزانہ دیکھتا یہ آدمی ہے ہر وقت سجدے میں ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی دعائیں میں، یہ کیا چکر ہے؟ تو وہ 2-4 منٹ اس کے پاس بھی بیٹھ جاتا، اور جب وہ سلام پھیرتا کہتا بیٹا کیسے آئے ہو؟ جی میں ایسے، بچہ بیچا ایسے کیا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرنا، بیٹا غلط بیانی نہیں کرتے، ایسے میں اس کو سمجھاتا۔ بھائی اگر کوئی گھر میں آ جائے مہمان تو مہمان نوازی کر دیتے ہیں، جو بھی اچھی باتیں تھی، اخلاق کی باتیں، کردار کی باتیں ایسے کرتا، ادھر سے وہ سیکھ کے آتا تو یہ عبادت گزار رستے میں کہتا بیٹا اگر اللہ توفیق دے تو رات کو 2 نفل بھی پڑھ لیا کرو، اللہ کو یہ دعا سے دعا مانگ لیا کرو۔ اب حق اور باطل ایک ہی برتن میں اکٹھے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ باطل جادوگر ہے، اس کا جادو بھی آنا چاہتا ہے دل میں، اور ادھر حق والا ہے، اس کا حق بھی آنا چاہتا ہے۔ اب یہ دونوں کی کشمکش شروع ہو گئی۔ اب بچے کا دل اس اللہ والے کی طرف زیادہ مائل ہو گیا،
اس کی باتیں بڑی پیاری، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تنگ نہ کرو، یہ اس کو پسند آئی۔ اور جادوگر، یہ جادو کرو گے کوئی بیمار ہو جائے گا، یہ جادو کرو گے اس کو یہ تکلیف ہوگی، وہ تو الٹ تھا بالکل ہی۔ اب اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ دونوں ہیں، دونوں عمر والے ہیں، ان میں سچا کون ہے؟ وہ سچا کہ یہ سچا؟ سیکھتا وہ بھی رہا، سیکھتا یہ بھی رہا۔ آخر ایک دن ایسے ہوا کہ رستے میں ایک بڑا سا جانور آ گیا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے جانور، بڑا جانور، اور اس کے بعد جو تشریح کی کہ اس میں شیر کہا گیا، شاید یہ کوئی اور جانور ہوگا۔ اب اس نے کہا چلو آج پتہ کرتے ہیں ان دونوں میں سچا